ان آیات کا جو سورہ نساء، اس آیت کا ایک ہی آیت پڑھی ہے میں نے، جو سورہ نساء کی 84ویں آیت ہے، ترجمہ یہ ہے: اور جب بھی ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی بات پہنچے وہ اسے مشتہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب ان تک کوئی بات پہنچی تو انہوں نے مشتہر کرنے کی بجائے اللہ اور خدا کے رسول یا اس کی طرف اس بات کو لوٹا دیا جو صاحب امر ہو۔ ایسی صورت میں جو صاحب علم لوگ ہیں وہ ان باتوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر ان سے استنباط کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کیوں ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور اگر خدا کا خاص فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم میں سے اکثر لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، موجود پاتے ہیں یا نہیں موجود پاتے، بنیادی طور پر خواہ ہمارے علم میں ہوں یا نہ ہوں، ہر قسم کی بیماریوں کے بیج دنیا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، کچھ جراثیم کی صورت میں، کچھ دیگر اسباب اور محرکات کی صورت میں۔ اور بیماری کے اسباب موجود ہونے کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ ہر وقت وہ بیماری ہر انسان کو لاحق ہو۔ جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات اسی فضا میں کوڑ کے جراثیم بھی ہوتے ہیں، سل کے جراثیم بھی ہوتے ہیں، نزلے، زکام اور فلو کے جراثیم بھی ہوتے ہیں، اور کئی قسم کے ایسی امراض کے بیج موجود ہوتے ہیں جن کے تصور سے بھی ہم خوف کھاتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہ سانس جو ہم لے رہے ہیں ان میں کتنے جراثیم ہیں اور کس کس نوعیت کے ہیں، تو خوف سے کمزور دل آدمیوں کی زندگی اجیرن ہو جائے، ہر سانس پہ ان کو دھڑکا لگ جائے۔ وہ پانی جو ہم پیتے ہیں اگر اس کے اندر موجود مختلف قسم کے جراثیم کا ہمیں علم ہو جائے تو ہر گھونٹ تشفی کی بجائے ایک خوف کی آگ لگا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اگرچہ خطرات کے مواقع ہر جگہ موجود ہیں اور ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان سب بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے۔ ہاں، ہم میں سے جو کمزور ہیں، وہ قلیل تعداد، وہ ان بیماریوں کا شکار ہو بھی جاتی ہے۔ جیسے دنیا میں یہ نقشہ ہے ویسا ہی روحانی اور مذہبی دنیا میں بھی ہمیں نقشہ نظر آتا ہے۔ بیماری کے پھیلنے کے لیے محض جراثیم کا ہونا کافی نہیں، جراثیم تو ہمیشہ موجود ہی رہتے ہیں، اور بھی کئی ایسے عناصر ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب وہ سب اکٹھے ہو جائیں تو عام معمولی دکھائی دینے والی بیماریاں بھی نہایت خوفناک قسم کی وبائی صورتیں اختیار کر جاتی ہیں۔ پیچس سے لوگ مرنے لگتے ہیں، نزلوں سے لوگ مرنے لگتے ہیں، اسہال عام دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ وبا کی شکل میں پھیلتی ہے بیماری تو نہایت ہی خوفناک صورتیں اختیار کر جاتی ہے۔ تو فضا کا ہونا بھی ضروری ہے، موسم، گرمی اور سردی، خشکی اور تری، یہ ساری چیزیں اس میں کردار ادا کرتی ہیں۔ پھر ہر انسان کا اپنا رد عمل، اس کے اندر جو خدا تعالیٰ نے مخفی توانائی رکھی ہے، اس کی کیفیت، اس وقت کی حالت کیا ہے جس وقت وہ بیماری پنپ رہی ہے،
یہ سارے امور مل کر بعض دفعہ بیماریوں کو ابھار کر منظر عام پر لے آتے ہیں، بعض دفعہ ان کو دبا کر نظروں سے بالکل غائب کر دیتے ہیں، لیکن بالعموم خدا کی یہ تقدیر کار فرما دکھائی دیتی ہے کہ اگر خدا کا فضل اور خدا کی رحمت شامل حال نہ ہوتے تو ہم میں سے اکثر ان مادی شیطانوں کا شکار ہو جاتے۔ بس روحانی دنیا میں بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ایسی ہی کیفیتیں ہوا کرتی ہیں، اور جس طرح ان بیماریوں سے بچنے کے لیے دنیا کے اہل علم ان کی نشاندہی کرتے ہیں، خطرات سے پوری طرح متنبع کرتے ہیں، پریکاشنری میجرز، حفاظتی اقدامات جو پیش بندی کے طور پر کیے جاتے ہیں ان سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، اور بہت سی ایسی بیماریوں سے انسان اس علم کی بنا پر بچ سکتا ہے کہ وہ بیماریاں کیا ہیں، کہاں کہاں پائی جاتی ہیں، کس طرح پھیلتی ہیں، اور ان کے دفاع کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم ایک ایسی کامل روحانی امراض کی شفا کی کتاب ہے کہ جس نے صرف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد شفا کے گر نہیں سکھائے، بلکہ بیماریوں میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی ان کے متعلق ہر قسم کے احتمالات سے ہمیں متنبع کر دیا۔ اس تفصیل سے ہر روحانی مرض، خواہ وہ انفرادی ہو یا قومی ہو، اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ایک بیماری ان بیماریوں میں سے ایسی ہے جو قوم کے مورال کو گرانے والی ہے، قوم کو مایوس کرنے والی ہے، اور خطرات کے وقت یا شدید ابتلاؤں کے وقت اگر وہ کسی قوم کو لاحق ہو تو اس کی تقدیر کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ جیتی ہوئی قومیں بھی بعض بھی ایسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو کر بازیاں ہار جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اس بات پر روشنی ڈالی تھی، جرمن قوم نے جنگ کے دنوں میں جو 5th کالم کا تصور پیش کیا وہ یہی تھا کہ سب سے زیادہ طاقتور حملہ کسی قوم کے مورال پر ہوا کرتا ہے، اس لیے ایسے ایجنٹ خفیہ ہر جگہ پھیلا دیے جائیں جو دن رات صبح شام باتیں کر رہے ہوں ہر قسم کی، اور ان میں ایسی باتیں بھی شامل ہوں جو بالارادہ قوم کے حوصلے کو گرانے والی ہوں، اپنے مقصد سے مایوس کرنے والی ہوں، ان لوگوں پر عدم اعتماد پیدا کرنے والی ہوں جو ان کے رہنما ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ان کے انتظامی امور ہوتے ہیں، اپنے افسروں سے بددل کرنے والی، اپنے ماتحتوں سے بددل کرنے والی۔ غرضی کے ایک باقاعدہ سازش کے نتیجے میں اور سوچ اور فکر کے نتیجے میں ایک باقاعدہ پلان بنائی جاتی تھی، اور اس کے مطابق پھر ان افواہوں کو پھیلایا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جبکہ بڑی تیزی کے ساتھ عرب سوسائٹی انتہائی شدید قسم کی روحانی بیماریوں سے نکل کر ایک عظیم الشان صحت مند دور میں داخل ہو رہی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ روحانی ترقی کر رہی تھی، اس وقت بھی اس قسم کے منصوبہ بندی کے ساتھ کیے جانے والے حملے مسلمان سوسائٹی پر ہو رہے تھے۔ کچھ حملے تو وہ تھے جو تلوار اور تیر کے حملے تھے جو نظر آ جاتے تھے، اس کے علاوہ مدینے میں ہر طرف افواہیں پھیلانے والے بھی موجود تھے، شرارت کرنے والے موجود تھے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اعتماد اٹھانے والی باتیں کرنے والے موجود تھے، آپ کی امہات کے اوپر حملہ کرنے والے، امہات المومنین، آپ کی ازواج مطہرہ پر حملہ کرنے والے لوگ موجود تھے، مومنوں کے متعلق عموماً بد زبانی کرنے والے اور ایسی باتیں پھیلانے والے موجود تھے جس سے خود مومنوں کی جماعت کے متعلق اطمینان ختم ہو جائے اور اعتماد اٹھ جائے، اور ان سب باتوں کو قرآن کریم نے محفوظ فرمایا ہے۔
ताज्जुब होता है, अगर जो आम आदमी सरसरी नज़र से देखने वाला हो उसको ज़रूर ताज्जुब होता है कि क्या ज़रूरत थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मोमिनों और मुसलमानों और मदीने में रहने वालों के मुतालिक ये नक्शे खींचने की। बाज़ नक्शे ऐसे खौफनाक नज़र आते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है, अच्छा उस ज़माने में भी ये बातें हुआ करती थी। हालांकि वाक़या ये है कि ये कुरान की सच्चाई की दलाइल में से एक अजीम दलील है। सच्चाई की किताब है, किसी चीज़ पर पर्दा नहीं डालती, हर बात को महफूज करती है और सच्ची और हकीकी तारीख़ दुनिया के सामने पेश कर रही है। आला से आला सोसाइटी में भी बीमार लोग होते हैं और आला से आला सोसाइटी को बीमार दिखाने वाले लोग भी होते हैं। अच्छे लोगों को बुरा कहने वाले भी होते हैं और बुरों में अच्छे भी दिखाई देते हैं। हर किस्म के पहलू जो एक सोसाइटी में जो तरक्की कर रही है, सेहत या अदम सेहत के मौजूद हैं, वो सारे कुरान करीम में महफूज फरमा दिए हैं। और जो बीमारियां फैलाने का जिक्र है उनमें एक ऐसी चीज़ है जिसको ख़ास तौर पर मैंने आज के लिए चुना है, वो यही है कि बाज़ लोग सादगी से आदतन इस बात के आदी होते हैं कि जो बात सुनी उसे आगे पहुंचा दिया। चुनांचे यहाँ जिन लोगों का जिक्र है इस आयत में जिसकी मैंने तिलावत की है, यहाँ शरीरों का जिक्र नहीं है, वो दूसरी आयत में है जिसका मैं आगे जिक्र करूँगा। फरमाया कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको खा अमन की बात पहुँचे खा खौफ की बात पहुँचे, उन्होंने आगे बात करनी करनी है। इतनी अकल नहीं कि खुद पहचान सकें कि बात मुनासिब भी है कि नहीं, इसके अंदर कोई बदी के पहलू तो मुज़बिर नहीं है, शरारत तो नहीं मख्फी। ये सारी बातें देखने की वो बेचारे अहलियत नहीं रखते, लेकिन खुद शरारत नहीं करने वाले, वरना वो सिर्फ खौफ की बातें फैलाते। ऐसे लोगों से इल्ज़ाम उठाने के लिए कुरान करीम ने अजीब उसलूब इख्तियार फरमाया है। फरमाया है ये लोग इनको तो मुत्तहम नहीं कर सकते, ये बेचारे तो अमन की बातें हैं वो भी फैला देते हैं, खौफ की बातें हैं वो भी फैला देते हैं। लेकिन नसीहत फरमाई कि तुम्हें चाहिए कि जब कोई बातें सुनो तो उन लोगों तक पहुंचाया करो जिनका इन अमूर में इंतज़ामी ताल्लुक़ है, जिनके सुपुर्द खुदा ताला ने मामलात की बागडोर रखी है, सुपुर्द की हुई है। वो लोग या हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक वो उनमें मौजूद रहे, पहला हक़ उनका था कि उन तक ये बात पहुँचाई जाए। उनको खुदा ने फ़हम बख्शा है, उनको इस्तिताअत अता फरमाई है कि वो छानबीन कर सकें और फिर वो बताएं कि इस बात में कि फैलाने में कोई आर तो नहीं, कोई नक्स का ख़तरा तो नहीं, कोई शर का पहलू तो नहीं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इरादतन शरारत और बदी की नीयत से बातें फैलाते हैं। उनके मुतालिक कुरान करीम ने बड़ी सख्त तंबीह फरमाई है। फरमाया लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल मुरजिफून फ़िल मदीनति लनुग़रियन्नक बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा इल्ला क़लीला, कि अगर ये मुनाफिक लोग, वो लोग जिनके दिल बीमार हैं, वो लोग जो आदतन मदीने में गलत खबरें फैलाने वाले हैं और नीयत के साथ शरारत की खबरें फैलाते हैं, वो इस बात से गाफिल न रहें कि खुदा ताला इस बात पर कुदरत रखता है कि तुझे इनके ऊपर मुसल्लत फरमा दे और इनके पीछे लगा दे। फिर वो इस हाल को पहुंच जाएं कि बहुत शाज़ के तौर पर तेरे इर्द गिर्द दिखाई देंगे, वरना वो इस जगह को छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बाज़ दफ़ा अमदन शरारत, बाज़ लोग अमदन शरारत फैलाने वाले भी होते हैं। इन दोनों आयात का एक गहरा ताल्लुक़ है। कुरान करीम हमें ये बताना चाहता है कि
خیالی میں بغیر کسی کسی بل ارادہ شرارت کے اگر تم باتیں کرتے ہو تو ذمہ داری سے مبرہ قرار نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ اسی سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ارادتاً شرارت کے ساتھ باتیں پھیلاتے ہیں، تم ان کا ذریعہ بن جاتے ہو، ان کا میڈیم ہو جاتے ہو، تمہارے ذریعے بجائے باوجود اس کے کہ تم اس آغاز میں شر میں شامل نہیں تھے، تمہارے ذریعے وہ شر دوسروں میں پھیلتا ہے، اور اس لحاظ سے تم الزام کے نیچے آ جاتے ہو۔ اس لیے تمہیں اس عادت کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ عادت مجرمانہ عادت ہے جو شر کو پھیلانے کا موجب بنتی ہے۔